زمین رسول کی ہے، آسماں رسول کا ہے، خدا رسول کا ہے، کل جہاں رسول کا ہے، خدا رسول کا ہے، کل جہاں رسول کا ہے۔ اور نظر جھکی ہو، قاری صاحب قبلہ سفر کر کے لوٹے ہیں اور بارہا ان کا سفر ہوتا رہتا ہے اس دیار میں، ذرا یہ شعر سنیں کہ نظر جھکی ہو، صدا پست ہو، جبیں خم ہو۔ نظر جھکی ہو، صدا یعنی آواز ہلکی ہو، نظر جھکی ہو، صدا پست ہو، جبیں خم ہو یعنی پیشانی بھی جھکی ہوئی ہو، نظر جھکی ہو، صدا پست ہو، جبیں خم ہو، ادب سے آؤ کہ یہ آستاں رسول کا ہے، ادب سے آؤ کہ یہ آستاں رسول کا ہے۔ اور کبھی زمین پہ، کبھی منتہا سے بھی آگے، کبھی زمین پہ، کبھی منتہا سے بھی آگے، مکان رسول کا ہے، لا مکان رسول کا ہے، مکان رسول کا ہے، لا مکان رسول کا ہے۔ اور جہان خلق میں سب سے بلند بام ہے عرش، جہان خلق کا سب سے بلند بام ہے عرش، یہ دیکھ منبر رفعت کہاں رسول کا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بلند و بالا جگہ عرش ہے، اور اس عرش پہ اللہ نے اپنے حبیب کا منبر لگایا۔ جہان خلق کا سب سے بلند بام ہے عرش، یہ دیکھ منبر رفعت کہاں رسول کا ہے۔ اور جناب روح امی کی جہاں رسائی نہیں، جناب روح امی کی جہاں رسائی نہیں، نشان پائے مبارک وہاں رسول کا ہے، نشان پائے مبارک وہاں رسول کا ہے۔ اور لوائے فتح و ظفر تھامے چل رہے ہیں ملک، لوا کے معنی جھنڈا، حضرت قاری صاحب قبلہ کے ادارے کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس کا نام ہی ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ تو لوائے فتح و ظفر تھامے چل رہے ہیں ملک، فضا میں شور ہے یہ کارواں رسول کا ہے، فضا میں شور ہے یہ کارواں رسول کا ہے۔ اور ہوا میں پھیلی ہوئی ہے درود کی خوشبو، ہوا میں پھیلی ہوئی ہے درود کی خوشبو، ٹھہر کہ ذکر مقدس یہاں رسول کا ہے، ٹھہر کہ ذکر مقدس یہاں رسول کا ہے۔ جہاں رسول کا ذکر مقدس ہو تو وہاں کی آب و ہوا میں درود کی خوشبو پھیل جایا کرے۔ تو آج ماشاءاللہ منیار پور ملکی میں رسول اور آل رسول دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیوں نہ یہ پوری فضا درود کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ تو کہا ہوا میں پھیلی ہوئی ہے درود کی خوشبو، ٹھہر کہ ذکر مقدس یہاں رسول کا ہے۔ اور قیام ان کا نہیں تو فقط ہے پارہ گوشت، قیام ان کا نہیں تو فقط ہے پارہ گوشت، پارہ گوشت گوشت کا ایک ٹکڑا۔ اگر ان کا یہاں قیام نہیں ہے تو پھر یہ صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، دل نہیں کہا جائے گا، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قیام ان کا نہیں تو فقط ہے پارہ گوشت، دراصل دل ہے وہی جو مکان رسول کا ہے، دراصل دل ہے وہی جو مکان رسول کا ہے۔ اور یہیں سے ہوتا ہے اعلان انتم الطلقاء۔ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں رسول اللہ نے بڑے سے بڑے مجرموں کو فتح مکہ کے بعد جب مجرمین تھر تھر کانپ رہے تھے، حضور نے پوچھا کیا امید رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ عام کوئی بادشاہ ہوتا تو زندوں پر گھوڑے دوڑا دیتے، لیکن یہ تو سلطان الانبیاء ہے،
خود پوچھتے ہیں تم کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک رکھوں گا، کیا رویہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بھی دیکھا تھا نا 40 سال، 40 نہیں 53 سال مکے میں، 53 سال رسول کی زندگی مکے میں دیکھی تھی، تو جانتے تھے فطرت حضور کی، عادت حضور کی۔ تو بہت خوبصورت جواب بھی انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا اے محمد آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم کی ہی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات کہی جنہوں نے حضور کو اپنے وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا امید رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم کی ہی امید رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آج کے دن میں تم لوگوں سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اور کیا کہا تھا یوسف نے اپنے بھائیوں سے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ تو یہ انتم الطلقاء اس کا مطلب یہ کہ مجرموں سے کہا تھا رسول اللہ نے جاؤ تم سب کے سب آزاد، سب کو تمہیں معافی دے دی گئی۔ اب وہ شعر سنیے کہ یہیں سے ہوتا ہے اعلان انتم الطلقاء، ستم شعارو یہ دارالامان رسول کا ہے، ستم شعارو یہ دارالامان رسول کا ہے۔ اور مدینہ افضل و اعلیٰ ہے چرخ ہفتم سے، مدینہ افضل و اعلیٰ ہے چرخ ہفتم سے، وہاں ہے سدرہ یہاں آستاں رسول کا ہے، وہاں ہے سدرہ یہاں آستاں رسول کا ہے۔ اور اسی سے نکلی ہے علم و یقین کی جوئے رواں، اسی سے نکلی ہے علم و یقین کی جوئے رواں، یہ بحر معرفت بے قرار رسول کا ہے۔ اور مقطع بڑا خوبصورت کہ یقین ہے مجھ پہ سرے حشر ہوگا فضل خدا، یقین ہے مجھ پہ سرے حشر ہوگا فضل خدا، نصیر دست دعا درمیان رسول کا ہے، نصیر دست دعا درمیان رسول کا ہے۔ ایک طرف میں رہوں گا میرا نام اعمال ہوگا اور رب العالمین ہوگا، اور بیچ میں رسول اللہ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے، نصیر دست دعا درمیان رسول کا ہے۔ اب چند باتیں بہت سنجیدگی سے سن لیجیے، باقی علامہ نعمان صاحب قبلہ آپ کو سنائیں گے۔ دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف قسم کے کیلنڈر ہیں۔ ایک تو یہی جو محرم، صفر، ربیع الاول، یہ بھی ایک کیلنڈر ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا کیلنڈر ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے محرم سے۔ آئیے مولانا تنویر صاحب، آپ روح رواں ہیں اس جلسے کے، اور آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ جسم سے روح نکلے گی تو جسم مردہ ہو جائے گا، تو آپ نہ جائیے، آپ یہیں تشریف رکھیے۔ تو جو اسلامی سال ہے اس کا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے نا۔ تو ایک کیلنڈر یہ ہمارے سامنے ہے، ایک کیلنڈر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ ہے نا، اور ایک اور کیلنڈر ہے ہم لوگوں کے سامنے، وہ ساون بھادو والا ہندی کیلنڈر ہے نا۔ پرانے لوگ تو اسی کو یاد رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ کب ساون آئے گا کب بھادو آئے گا۔ ساون اور بھادو تو شاید سمجھ بھی جائیں، وہ آسن، کارتک اور پتہ نہیں چیت، بیساکھ وہ تو سمجھ بھی نہ سکتے، جیٹھ اور اساڑھ کیا کیا ہوتا ہے وہ تو سمجھ بھی نہ سکتے، لیکن کیلنڈر تو ہے نا۔ اسی طریقے سے دنیا میں اور بھی بہت سے کیلنڈر، یہ تو ہندوستان کے 3 بتا دیا میں، دنیا میں اور بھی بہت سے کیلنڈر ہیں۔ تو کیلنڈر جو بھی ہو، مہینوں کے دن بھی ہو سکتا ہے مختلف ہو، جیسے آپ دیکھ لیجئے جنوری فروری والا 30 31 یا 28 29، فروری کبھی 28 کبھی 29 اور باقی مہینے 30 کے یا 31 کے۔ ایسے ہم لوگوں کا جو ہے محرم سفر کبھی 29 کبھی 30 ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اختلاف اس میں بھی ہے،
وہ ساون بھادو والا، وہ لوگ بھی اپنا پترانگ دیکھ کر کے کچھ بتاتے ہیں. ہاں ہماری دکان پہ میرے والد صاحب کے زمانے میں پنڈت لوگ آتے تھے اور وہ اپنا پنچانگ دیکھ کے بولتے تھے آج چاند نہیں ہوگا. تو وہ لوگ بھی چاند کا اعتبار کرتے ہیں نا، بدھ پورنیما وغیرہ یا اماوس وغیرہ جو مناتے ہیں وہ چاند کا اعتبار کرتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی مہینے کی گنتی الگ الگ ہوتی ہے. تو کیلنڈر جو بھی ہو، قرآن کا معجزہ بتا رہا ہوں، مہینے کی گنتی جو بھی ہو، مہینے کے دنوں کی گنتی جو بھی ہو، لیکن مہینہ کتنا ہوگا؟ 12. مہینہ 12 ہی ہوگا. اب قرآن کی آیت سنیے، اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور کب سے ہے یہ مہینوں کی تعداد 12؟ تو اللہ کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، جس دن زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، اسی دن سے مہینوں کی گنتی 12، اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12. اب کوئی قرآن کو مانے یا نہ مانے، جتنی اچھل کود کر لے، مہینوں کی تعداد 13 نہیں کر سکتا ہے، مہینوں کی تعداد 11 نہیں کر سکتا ہے. چونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جس دن سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، اسی دن سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. اچھا اب اگلی بات سنیے، آگے اللہ فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، خاص عزت و شرف والے ہیں. ان مہینوں کا احترام واجب ہے. 4 مہینے حرمت والے، وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، اس کے بعد چلے جائیے رجب، اس کے بعد ذیقعد اور ذی الحجہ. اگر ترتیب الٹ پلٹ کر کے پڑھ لیں تو 3 لگاتار، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم. یہ یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں آسانی سے. ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار، اور اس کے بعد خواجہ صاحب والا مہینہ. ہم ہندوستانیوں کے لیے آسان ہے، رجب کا مہینہ یاد کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ خواجہ صاحب کے عرس والا مہینہ تو سب کو یاد رہ جائے گا. کیونکہ 6 رجب کو خواجہ پاک کا عرس ہوتا ہے، چھٹی شریف ہوتی ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، احترام والے. کیا ہوتا تھا ان مہینوں میں؟ اچھا آگے بتاؤں، آگے سنیے کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو دین دیا اور دین کی جو باتیں بتائی ہیں وہ 2-4 کی طرح واضح ہے، 2-4 کی طرح واضح ہے دین. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے دین میں، بالکل کلیئر کٹ. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ایک ٹکڑا اور ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، یہ ہمیشہ خیال رکھنا. اچھا ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان حرمت والے مہینوں میں دوسروں پہ ظلم مت کرنا؟ اللہ نے کہا ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا. ابھی میں بتاؤں گا، اتنا سمجھ گئے نا؟ تو ایک سوال ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ بھئی ظلم دوسروں پہ آدمی کرے گا، اپنی جان پہ کیسے کرے گا؟ اپنی جان پہ ظلم کیسے کرے گا؟ تو وہ ایک آیت ہے، اس میں سمجھا دوں گا میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اتنا سمجھ گئے؟ مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے ہے؟ جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرنا. یہ بات قرآن کی ہو گئی. اب آئیے قرآن کے نزول سے پہلے بھی، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی مکے کے جو مشرکین تھے، عرب کے جو مشرکین تھے، مسلمان نہیں، میں مشرکوں کی بات کر رہا ہوں، عرب کے جو مشرک تھے وہ ان مہینوں کا خاص احترام کیا کرتے تھے.
اور کس طرح احترام کرتے تھے؟ عرب والوں کی حالت کیا تھی؟ معمولی معمولی باتوں پہ جنگ ہوتی رہتی تھی ان کی، وہ ہر وقت حالت جنگ نہیں رہتے تھے، ان کا کوئی مہینہ، ان کا کوئی سال جنگ سے خالی نہیں ہوتا، وہ معمولی انڈے پہ 100 سال جنگ کرتے تھے، ایک انڈے پہ لڑائی ہو گئی تو 100 سال چلتی رہتی، دھوکے سے کسی ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، تو جواب میں جس کا قتل ہوا اس کے قبیلے والا ادھر کے ایک آدمی کو مار دیتا، پھر یہ لوگ بدلہ لینے کے لیے ادھر کے ایک آدمی کو مار دیتے، پھر وہ لوگ بدلے میں ادھر کے آدمی کو مار دیتے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا، صدیوں چلتا رہتا۔ تو وہ لوگ ہمیشہ حالت جنگ میں ہی رہتے تھے۔ کون؟ پھر سے آپ دہرائیے، مشرکین عرب، مسلمان نہیں، مشرک عرب کے حالت جنگ میں رہتے تھے ہر وقت، لیکن مشرک ہونے کے باوجود ایک خوبی ان کے اندر تھی کہ ان مہینوں کا وہ احترام کیا تھا، جن مہینوں کو قرآن نے حرمت والا مہینہ کہا ہے، وہ عرب کے مشرک ہو کر بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے، اور احترام کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ مہینے شروع ہونے والے ہوتے، جب ان مہینوں کا چاند نکلنے والا ہوتا تو وہ آپس میں معاہدہ کر لیتے کہ اب حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں گے، اب مہینہ ختم ہو جائے گا تو پھر شروع، ان مہینوں میں نہیں کریں گے، جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اور آج کل تو یہ لفظ بہت بولا گیا ہے، ابھی دو موقع پر، انڈیا پاکستان کی جنگ میں اور ایران اور اسرائیل کی جنگ میں لفظ استعمال کیا گیا سیز فائر۔ سنا آپ نے؟ سیز فائر کا مطلب کیا ہوا؟ جنگ روک دی گئی، وہ اپنے اپنے بول رہا ہے کہ ہم نے رکوا دیا، سیز فائر کروا دیا، ملک کوئی نہیں مان رہا لیکن وہ اپنے اپنے بول رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا کون بول رہا ہے کہ ہم نے کروا دیا، ہم نے۔ سیز فائر کیا ہے؟ یہی جنگ بندی۔ تو جو مشرکین عرب تھے ان کا بھی رویہ یہ تھا، ان کا بھی طریقہ یہ تھا کہ ان حرمت والے مہینوں کے آغاز سے قبل، شروعات سے قبل ہی آپس میں یہ کانٹریکٹ کر لیتے، معاہدہ کر لیتے کہ چونکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے لہٰذا اب ہم جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی تھی، صرف ان مہینوں کے احترام میں، پھر مہینہ ختم پھر شروع ایک دم شیطان سوار۔ جیسے کہ ہم مسلمانوں کی حالت ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے شیطان سے جنگ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے یا اسی دن جس دن چاند نکلنا ہے، نہا دھل کے مست توبہ تلہ کر کے شیطان سے دشمنی اور اللہ سے دوستی، ایک مہینہ یہ دشمنی اور دوستی چلتی ہے، اور جو ہی عید کا چاند نکلا یہ دوستی اور دشمنی کا پیمانہ پلٹ جاتا ہے، پھر شیطان سے دوستی اور اللہ سے جنگ۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو ہی عید کا چاند نکلا تو اب شیطان سے دوستی اور اللہ سے جنگ، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو مشرکین عرب کا یہ طریقہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں آپس میں جنگ بندی کا اعلان، اور حرمت والے مہینے جو ہی ختم ہوئے پھر تلواریں میان سے باہر۔ جب اس چیز کو آپ سمجھ گئے تو اصل جو ایک جملے میں مجھے اپنا میسج اور پیغام دینا ہے اس پوری تمہید کے ضمن میں اور پس پردہ، وہ یہ ہے کہ ہم سے بہتر تو وہ مشرکین عرب تھے کہ جو ان حرمت والے مہینوں کے آغاز سے قبل ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورے سال کے جھگڑوں کو بچا کر رکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اس کا نپٹارہ کریں؟ اس سے زیادہ بدنصیبی اور حرمہ نصیبی کیا ہوگی؟ یہ محرم الحرام جو حرمت والا مہینہ ہے، عز و شرف والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، جس کا احترام کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، ہم رسول اللہ کے نام لیوا قرآن کے پڑھنے والے سارے سال کا جھگڑا بچا کے محرم کے لیے رکھتے، اور وہ صدیوں کے جھگڑوں کو محرم میں بند کر دیتے۔ تو ہم سے بہتر تو وہ ہو گیا نا پھر۔ اس لیے خدا کے واسطے عزم مصمم کیجئے، یہ پیغام میں دے رہا ہوں، پختہ ارادہ کیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں جہاں جنگ جائز بھی ہوگی تو رک جائیں گے، جنگ جائز بھی ہوگی تو رک جائیں گے،
امام جنگ کرنے نہیں گئے تھے، معاف کیجیے گا مجھے، امام جنگ تو ان پر تھوپی گئی، وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ تو ان پر تھوپی گئی تھی۔ جنگ میں کوئی 6 مہینے کے بچے کو لے کر جاتا، جنگ میں کوئی اپنی عفت مآب خواتین کو لے کر جاتا، بچوں کو لے کر جاتا، اور جنگ ہی کرنا ہوتا تو 72 ہی کو کیوں لے کر جاتے؟ اگر امام آواز دیتے تھے اہل مکہ اور اہل مدینہ کو کہ جنگ کے لیے جا رہا ہوں، کون ہے تمہیں جو میرا ساتھ دے، پورا مکہ اور مدینہ امڑ جاتا۔ لیکن وہ تو جنگ کے لیے، جنگ سے بچنے کے لیے تو انہوں نے مدینہ چھوڑا، جنگ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑا تھا، کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کا مدینہ اور اس کا تقدس اور اس کی حرمت پامال، اور جنگ سے بچنے کے لیے حرم مکہ چھوڑا، تو جنگ تو ان پر مسلط کی گئی۔ تو ہم یزیدی نہیں ہیں، حسینی ہیں۔ یہ یزیدیوں کا وتیرہ ہے کہ محرم میں بھی جنگ چھوڑ دی جائے، یہ یزیدیوں کا وتیرہ، اور ہم ہیں کہ آپسی جھگڑوں کو، 2 محلے کا جھگڑا محرم میں نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، 2 علاقوں کا جھگڑا محرم میں نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن۔ تو پہلی چیز اس بات کو آپ ذہن میں اتاریں۔ اب آئیے دوسری چیز، میں صرف پیغام دوں گا، کوئی واقعہ نہیں سنا، پیغام دوں گا۔ دیکھیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ، ان دونوں مہینوں میں، پہلے میں بھی اور آخری میں بھی، 2 عظیم قربانی کا واقعہ رونما ہوا ہے، 2 عظیم قربانی کا واقعہ رونما، اور دونوں قربانیوں میں بڑی مماثلت، بہت مماثلت۔ محرم میں بتانے کی ضرورت نہیں، اسی قربانی کو تو یاد کرنے کے لیے ہم نے جلسہ کیا، جو قربانی اس محرم کے مہینے میں رونما ہوئی تھی، جو واقعہ ہوا تھا، اسی کو تو یاد کرنے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یعنی امام عالی مقام کی شہادت، آپ کے گھر والوں کی شہادت، آپ کے بچوں کی شہادت، آپ کے رفقا اور جانثاروں کی شہادت، یہ عظیم قربانی جس کی نظیر تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتی، جس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی انسانی تاریخ۔ تو پہلا مہینہ، اس مہینے میں بھی ایک عظیم قربانی کی یاد، اور آخری مہینہ ذی الحجہ، اس میں بھی ایک عظیم قربانی، اور وہ عظیم قربانی کون سی تھی؟ حضرت ابراہیم کے ذریعے حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی نا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے شعور میں، اپنے جیتے جی تو بیٹے کو قربان کیا، کوئی پلاننگ کے ساتھ چھری چلا رہے تھے کہ نہ اب تو بیٹا ہٹے گا، جنت سے دمبا آئے گا، بیٹا محفوظ رہے گا، دمبا ذبح، کوئی ایسی پلاننگ تھی حضرت ابراہیم کی؟ نہیں، وہ تو اپنے شعور میں، اپنے جیتے جی بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اور شفقت پیدری کا جذبہ ابھر نہ جائے اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، اور پوری طاقت سے چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خود اس کی شہادت دے رہا ہے قرآن کریم میں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور گویا چھری چلانے لگے تو اللہ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تم نے خواب یہی دیکھا تھا نا کہ میں اپنے سب سے محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو تم نے کر دیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اب یہ تو میرے فضل کا معاملہ ہے، تم نے تو کر دیا بیٹے کو قربان، لیکن یہ میری مشیت، میرا فضل کہ میں نے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ پہ دمبا قربان کروایا۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسن بندوں کو ایسے ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں، ایسے ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں محسن بندوں کو۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، جس آزمائش میں 100 نہیں، 1000 نہیں، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اتنے فیصد ابراہیم کامیاب۔ اب جو اگلی آیت ہے اس سے آپ کو مماثلت سمجھاؤں گا ان دونوں قربانی۔
اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ حفاظ بیٹھے ہیں، پوچھیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جب حضرت اسماعیل نے پٹی کھولی، سمجھ میں تو آیا گیا حضرت اسماعیل کو بھی ذبح ہو گیا، انہیں احساس ہو گیا کہ ذبح ہو گیا، اور یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے بیٹے کو ذبح کر دیا. اس کے بعد جب پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا سلامت، اسماعیل سلامت ہے، اور اس کی جگہ پہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا. تو حضرت ابراہیم سوچ رہے ہیں کہ پروردگار یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ آواز دیتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی دمبا ہے، ہم نے اسماعیل کی جگہ پہ ایک ذبح عظیم کے ذریعے اسماعیل کا فدیہ دے دیا. یہ دمبا اسماعیل کا فدیہ ہے. فدیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، ابھی سمجھ جائیے. رمضان میں مسئلہ ہے، علماء سے پوچھئے. حضرت مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، قاری صاحب قبلہ، مولانا تنویر صاحب بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں. پوچھئے ان سے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل ہی معذور ہے، بالکل ہی ضعیف ہے، ناتواں ہے، اور طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا درست نہیں رکھ سکتے تم روزہ، تمہاری صحت کے لیے ڈینجر ہے، جان جا سکتی ہے. تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن کیا کرے؟ فدیہ دے، روزے کا فدیہ دے، بدلہ دے. تو بدلہ کیا ہے؟ شریعت مسئلہ بتاتی ہے ایک روزے کے بدلے 2 ٹائم کا کھانا، ایک روزے کے بدلے 2 ٹائم کا کھانا، یا ایک کے ٹائم 2 آدمی کو کھلا دیا تب بھی ہو جائے گا. ایک ہی ٹائم 2 آدمی کو کھلائیے، یا ایک ہی آدمی کو 2 ٹائم کھلائیے. دونوں سمجھ گئے نا؟ دونوں بات. کیونکہ قرآن میں آیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا، یعنی 30 دن کا فدیہ کتنا ہوگا؟ 60 مسکینوں کو کھانا. اب چاہے آپ 30 دن کھلائیے ایک ہی آدمی کو 2 ٹائم، یا ایک کے دن بھوج کر دیجیے، 60 فقراء مساکین کو بلائیے اور کھلا دیجیے، پورے 30 دن کا فدیہ ہوگا. یہ آپ کے اوپر ہے، جیسے چاہیں ادا کریں. تو یہ فدیہ کا مطلب کیا ہوا؟ بدلہ. فدیہ کا مطلب کیا ہوا؟ بدلہ. اور فدیہ کا ایک مطلب قربانی، وہ بھی ہے. تو اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کے ذریعے اسماعیل کا فدیہ دیا. اب مماثلت بتا رہا ہوں، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب مماثلت سنو، ان دونوں قربانیوں. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے اور دائیں زانو پہ حضرت ابراہیم. کون ابراہیم؟ رسول اللہ کے شہزادے، رسول اللہ کے بیٹے. دائیں زانو پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں اور بائیں زانو پہ امام حسین. اور رسول اللہ دونوں کو شدید پیار فرما رہے ہیں، بے پناہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اسی اثنا میں جبریل آتے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کیوں نہ کروں ان شہزادوں سے محبت. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت دونوں کو آپ کے پاس نہیں چھوڑے گا، دونوں کو آپ کے پاس اللہ نہیں چھوڑے گا. ان میں سے ایک کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلائے گا، لیکن ہاں اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اختیار ہی نہیں ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جسے چاہیں چن لیں، جسے آپ منتخب فرما لیں گے اللہ انہیں چھوڑ دے گا اور دوسرے کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا. حضور نے ذرا توقف کیا، تھوڑی دیر توقف کیا اور امام حسین کو منتخب فرمایا. نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرے یا تیسرے دن حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، حضور کے شہزادے کا وصال ہو گیا، اللہ نے اپنے پاس بلایا. اچھا حضور نے جو توقف کیا اور پھر امام حسین کا انتخاب کیا، کیوں؟ اس میں راز کیا؟ حضور نے توقف کیا اور سوچا کہ اگر میرا بیٹا جائے گا تو مجھے اپنی اولاد کا غم ہوگا، مجھے اپنی اولاد کا غم ہوگا، اور اگر حسین چلا گیا تو فاطمہ کو اپنی اولاد کا غم ہوگا. اگر حسین گیا تو فاطمہ کو اپنی اولاد کا غم ہوگا. حضور کہتے ہیں
میں اپنا غم تو سہ سکتا ہوں لیکن فاطمہ کا غم وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، فاطمہ کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، سو میں نے حسین کو پسند کیا، حسین کو منتخب کیا۔ خیر یہ بات آئی گئی ہوگی، حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، اللہ رب العزت نے امام علی مقام کو زندگی عطا فرما دی۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا، لفظ یاد ہے نا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب فدیہ کا دونوں معنی بتا چکا ہوں، ایک قربانی اور ایک بدلہ، دونوں معنی ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس واقعے کے بعد جب بھی امام حسین رسول اللہ کے پاس آتے اور حضور کی نظر پڑتی، اور سنیے اس بات، جب بھی امام علی مقام پہ حضور کی نظر پڑتی، بچپن میں بھی اور 7 سال تک حضور کے سامنے رہے، جب حضور کا پردہ ہوا ہے تو امام علی مقام کی عمر 7 سال تھی۔ ان 7 سالوں میں جب بھی رسول اللہ کی نظر پڑتی تو حضور دیکھ کر فرماتے، اے وہ ہستی تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میں قربان، تو وہ ہے جس کا بدلہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، شہید امام حسین۔ حضور فرمایا کرتے، اے وہ مبارک ہستی، فدیت تجھ پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، تو وہ مبارک ہستی ہے جس کا فدیہ میں نے ابراہیم کی شکل میں دیا، یعنی ابراہیم کو فدیے میں دے کر میں نے تمہیں بچایا اور تمہیں پایا۔ اب مماثلت سمجھ میں آ گئی دونوں کی، وہاں بھی فدیہ اور یہاں بھی فدیہ۔ سال کا پہلا مہینہ ایک عظیم قربانی اور سال کا آخری مہینہ ایک عظیم قربانی، گویا سال کو گھیر دیا گیا ہے قربانیوں سے، سال کو گھیر دیا گیا ہے قربانیوں سے۔ حسینیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم کما حق ہوں اللہ کے نزدیک حسینی اسی وقت کہلائیں گے جب ہم پورے سال اس بات کے لیے تیار رہیں گے، دین پر اگر حرف آئے گا، دین کو اگر ضرورت درپیش ہوگی، جان کی قربانی دینی ہوگی جان قربان کریں گے، مال کی قربانی دینی ہوگی مال قربان کریں گے۔ یہ جذبہ صرف محرم میں نہیں، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک رہنا چاہیے۔ اس قربانی کا جذبہ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک رہنا چاہیے، تب ہے حسینی، تب ہے حسینی۔ حسین کی زندگی میں ایک بار موقع آیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ افتخار ملت بیضا ہے تو، بلکہ پورے کلام پڑھوں گا میں کہ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکیا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو میرا آقا حسین زندگی میں ایک موقع آیا ہے دین پر کسی نے حرف لگانے کی کوشش کی، انگلی ڈالنے کی کوشش کی، اس کی انگلی کٹی یا نہ کٹی، اپنی اور اپنے خانوادے کی گردن کٹا کر دین کی عظمت کو سرخ لال کر دیا۔ تو اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو از محرم تا ذی الحجہ یعنی پورے سال کے ہر مہینے کے ہر دن اور دن کی ہر ساعت ہر لمحے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں، حسینی ہوں، جب دین پر ضرورت پڑے گی ایک شعر پڑھتا ہوا نکلوں گا، رگوں میں جو بھی لہو ہے تیری امانت ہے، جہاں جہاں ہو ضرورت وصول کر لینا، جہاں جہاں ہو ضرورت وصول کر لینا۔ تو اس قربانی کے لیے تیار رکھیں گے نا اپنے آپ کو۔ اچھا آگے اللہ نے کیا کہا تھا ایک ٹکڑا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرنا۔ یاد آیا جس پہ میں نے ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بھائی دوسروں پر ظلم نہ کرنا، یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اپنے اوپر ظلم نہ کرنا یعنی جڑ ہی کاٹ دی، دوسروں پر ظلم نہ کرنا
ٹھیک ہے دوسروں پہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. لیکن جب اللہ نے یہ کہا اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اپنی جان پہ ظلم ہے کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اس کو سمجھیے. دیکھیے میری یہ جان آپ کی جو جان ہے کیا چاہتے ہیں؟ اس کو تکلیف ہو، ہر وقت درد رہے، ہر وقت بے چینی رہے، ہر وقت مصیبت رہے، یہ چاہتے ہیں؟ اگر کوئی یہ چاہے تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. کولر ادھر چل رہا ہے جا کے پیچھے بیٹھ جائے، کولر کی ہوا ادھر آ رہی ہے اور جا کے پیچھے بیٹھا رہے اور ٹوپی سے ایسے ہلتا بھی رہے اور اس کے بعد بولے گرمی شدید ہے. تو علماء بولیں گے کہ بے وقوف آدمی آگے آؤ نا، کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں؟ بولیں گے نا کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں؟ آگے آؤ ہوا چل رہی ہے. تو اپنے تکلیف میں ڈالنا یہ اپنی جان پر ظلم ہے نا. اب ہم اپنے کو کہاں تکلیف میں ڈالیں گے اور کہاں آرام میں ڈالیں گے اس فلسفے کو سمجھیں. اگر تو ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جان اللہ کی نعمتوں کی مستحق ہے. کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تو جنت میں اس جان کو نعمت ملے گی. کیسی نعمت؟ تو کیا بتایا جائے کیسی نعمت؟ بس اتنا سمجھ لیجئے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی جائے گی جس کی تم تمنا کرو، جس کی تم آرزو کرو. یہاں تو ہم لوگوں کو بولنا پڑتا ہے ہاں تنویر صاحب یہ والا کھانا نہیں چلے گا، یہ والا کھلائیے. اور جنت میں کیا ہوگا؟ سوچیں گے صرف انار کھانے کا من کر رہا ہے، ابھی سوچے کہ انار کھانا، صرف سوچے گا انسان جنتی، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے، وہ صرف دل میں خیال پیدا کرے گا کہ اس کے سامنے وہ نعمت حاضر ہو جائے. تو یہ جان پر آرام ہوا کہ تکلیف؟ آرام ہوا نا. تو یہ آرام کب ملا؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے. اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی میں دن گزار رہا ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کیے ہوئے، رسول اللہ کی شریعت مطہرہ سے مذاق کر رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے شریعت کا، استہزاء کر رہا ہے شریعت کا، دھجیاں اڑا رہا ہے صبح سے شام تک شریعت کی. حسین نے شریعت کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ہم ہیں کہ رات بھر حسین کا نام لیتے ہیں فجر غائب. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے، نماز کی حفاظت کے لیے، روزے کی حفاظت کے لیے، شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. ورنہ کیا مسئلہ تھا؟ یزید رہتا تخت پہ تو کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ بدبخت ایسا تھا کہ وہ اگر رہتا تخت پہ تو کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چلے جاتے ہیں. یعنی جیسا بادشاہ ہوگا لوگ ویسے ہو جاتے ہیں. اگر بادشاہ متقی اور پرہیزگار ہوگا تو نیچے والے بھی ویسے ہی ہوں گے، رعایا بھی ویسی ہی ہوگی. اور اگر بادشاہ خود چور ہے، بادشاہ خود ڈاکو ہے، بادشاہ خود زانی ہے، بادشاہ خود بد کردار ہے، اس کی رعایا بھی ویسے ہی ہو جائے. یزید خود بد کردار تھا، خود ملعون تھا، خود شرابی و کبابی تھا. اگر امام علی مقام یوں ہی چھوڑ دیتے تو مسئلہ صرف یزید تک کا نہیں تھا، اس کی رعایا بھی، امت بھی اس وقت اسی نہج پہ چل پڑتی. کھڑے ہو گئے امام علی مقام، تو کھڑے ہونے کا مقصد دین کی حفاظت، دین کی حفاظت. اور ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور دین کا قلعہ گرا رہے ہیں، دین کا قلعہ ڈھا رہے ہیں. یعنی 5 دن سے مسلسل جلسے کے لیے محنت ہو رہی ہے. پوچھا جائے کہ ان 5 دنوں میں نمازیں کتنی چھوڑیں ہم نے؟ رات بھر جلسہ ہوگا، صبح کی نماز غائب ہو جائے گی. تو بتائیے یہ حسینی کردار ہے؟ سوال ہی نہیں. اچھا تو پتا کیا چلا؟ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ نافرمانی ہوگی تو یہ جان جہنم میں جائے گی.
اور جہنم میں جائے گی تو جلے گی، پیاس لگے گی، شدید پیاس لگے گی انسان کو، العطش العطش چلائے گا، تو فرشتے جو جہنم کے داروغہ ہوں گے وہ لوگ اسے پینے کے لیے کیا دیں گے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا کھولتا ہوا پانی، اتنا کھولتا ہوا پانی کہ وہ پیاسا جہنمی لے کر جائے گا پینے کے لیے، منہ کے قریب جیسے ہی پیالہ لے کر جائے گا پوری چہرے کی کھال ادھڑ کے پیالے میں اس کی گرمی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا، پیپ، وہ بھی کیسا پیپ؟ اتنا بدبودار، اتنا بدبودار کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو انسان زمین پر بسنے والے جانوروں کے دماغ پھٹ جائے اس کی بدبو سے۔ تو اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے تو یہ جان جہنم کی حقدار بنے گی، اور جہنم میں جان کو ایسی ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس جان پہ ظلم کس نے کیا؟ ہم نے خود کیا نا۔ تو ظلم نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اور اللہ کی اطاعت میں لگاؤ۔ اب سمجھ لیجیے اللہ نے کہا یہ حرمت والے مہینے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان مہینوں میں خاص اس بات کا اہتمام کرنا، محرم کا مہینہ ہے، کوئی غلط کام تمہارے ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے، تمہارے قدم کبھی غلط راستے پر نہیں چلنے چاہیے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، اس مہینے کے پورے 30 دن اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ اچھا اب ایک بات اور سمجھا کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دیکھیے ایک جنگ تو ہوئی کربلا میں، ہوئی نا، اس میں حسین جیتے اور یزید ہارا۔ سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں حسین جیتے اور یزید ہارا۔ لیکن دیکھیے کربلا کی جنگ ختم ہوئی نہیں، ابھی بھی چل رہی ہے، ابھی بھی ہے، وہ بپا ہے وہ جنگ، زمین پر نہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم اسی ضمن میں بتا رہا ہوں، زمین پر نہیں ہے وہ جنگ، ہم سب کی جانوں کے اندر، ہم سب کی جانوں کے اندر۔ اور اس معرکہ کربلا میں کوئی ایسا ہے جو حسینی کردار کا حامل ہے، اور کوئی ایسا ہے جو ابن زیاد کردار کا حامل ہے، شمر ذی جوشن ہے، عمر ابن سعد ہے وغیرہ، یزید ہے اور اس کے معاون اور مددگار ہیں۔ اندر میں جنگ چل رہی ہے۔ اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ایمانداری سے بتائیے کوئی ایسا انسان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں جھوٹ بولوں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ نہیں کہ میں سچ بولوں؟ بولیے، بڑا سے بڑا جھوٹا ہو اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا جی بہت چاہتا ہے سچ بولنا، کیا کریں حوصلہ نہیں۔ تو جو کہہ رہا ہے نا کہ جی چاہتا ہے کہ سچ بولوں، اچھا بڑا سے بڑا بے نمازی ہو اس سے جا کے پوچھئے آپ کیا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں، دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ نماز پڑھیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا۔ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ جو جی چاہتا ہے کہ نیکی کریں، یہ جو جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھیں، یہ ہے حسینی کردار، یہ ہے حسینی کردار۔ اور یہ کہاں کی آواز ہوتی ہے؟ اپنے اندر سے روح کی آواز ہوتی ہے۔ ہم سب کے اندر ایک روح ہے اور ایک نفس ہے، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ یہ جو روح ہے ہماری یہ نیکی کرنا چاہتی ہے، تو یہ جو روح ہے یہ حسین کا کردار لیے ہوئے، یہ روح حسین کا کردار لیے ہوئے، اور اندر میں جو نفس ہے وہ یزید کا کردار لیے ہوئے۔ کانوں میں اذان کی جب آواز پہنچتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اٹھ کے چلوں مسجد، یہ روح کی آواز ہوتی ہے، یہ حسین کی آواز ہے۔ لیکن یہ جو بدبخت یزید ہے نا، نفس، یہ ورغلاتا ہے، ارے ابھی تو اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی آدھا گھنٹہ کے بعد جماعت ہے، بہت ٹائم ہے، 15 منٹ اور سو، یہ ایسے بہکاتا ہے کہ نہیں؟
اور 15 منٹ جانتے ہیں کب پورا ہوتا ہے؟ جب سورج کی گرمی سر پہ لگتی ہے تب وہ 15 منٹ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے یزید کا کردار۔ اب ایمانداری سے بتائیے، ہر وقت ہم سب کے وجود کے اندر یہ حسینی کردار اور یزیدی کردار کی جنگ چل رہی ہے کہ نہیں؟ یہی تو مارکہ کربلا ہے، یہی تو مارکہ کربلا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم وہ حسینی ہیں، ہم وہ حسینی ہیں جو تقریر میں تو حسین کو فتح یاب کرتے ہیں، یزید کو شکست سے دوچار کرتے ہیں، لیکن جب اپنے وجود کے اندر مثالی دنیا میں مارکہ کربلا بپا ہوتی ہے اور دو کرداروں کی جنگ ہوتی ہے، ایک حسینی کردار اور دوسرا یزیدی کردار، تو ہم جان بوجھ کر اس مارکہ کربلا میں حسین کو شرمسار کرتے ہیں، شکست سے دوچار کرتے ہیں اور یزیدی کردار کو فتح یاب کرتے ہیں، یزیدی کردار کو جتاتے ہیں۔ ہمارے قدم کیا اٹھ کے مسجد کی طرف گئے؟ حسینی کردار کو آواز دے رہا تھا کہ چلو مسجد کو، لیکن ہم نے اس کردار کو مار دیا، اسے شکست سے دوچار کیا، اور یزیدی کردار جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف برگلا رہا تھا، اسے ہم نے کھلا کھلا کے اور تخت پہ بٹھایا اور موٹا کیا۔ تو ہم سب لوگ اس معنی میں مجرم ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے وجود کے اندر جو مارکہ کربلا بپا ہے، اس مارکہ کربلا میں یزیدی کردار کو جتا رہے ہیں اور حسینی کردار کو ہرا رہے ہیں۔ اور یہ جو یزیدی کردار ہے نا، نفس وہ اکیلے نہیں ہے، اس کے چیلے چپاٹے بھی ہیں۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اسی کا چیلا، جیسے ابن زیاد تھا، شمر دلجوشن تھا، اور جو بہت سے تھے مردود ملعون سب، یہ وہی ہے، اسی کے معاون ہیں، اس کے مددگار۔ یہ ہاتھ کبھی ہاتھ سے کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں، یہ اسی کے معاون ہیں، یہ اسی کے مددگار ہیں۔ کبھی زبان سے کسی کو برا بھلا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ کس کا معاون ہے، یہ کس کا مددگار ہے؟ اسی یزید کا۔ یہ جو اندر نفس یزید کی شکل میں بیٹھا ہے، یہ اسی کے مددگار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اب دوسرا پہلو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اندر حسینی کردار ہے، اس کو بولیے کہ بار بار خطبہ دے، بار بار بتائے، جیسے میدان جنگ میں، میدان کربلا میں حسین بتا رہے تھے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ ایسے ہی یہ جو ہماری روح ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ روح کی ذمہ داری ہے کہ بتائے، اس کو 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 بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو کون ہے روح؟ کیا بتائے گی؟ تو کہے گی سنو اللہ کیا کہتا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس آدم کے پتلے کو تیار کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دوں۔ اس روح کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ بے خبر پہچان اپنے آپ کو، نور قدسی جان اپنے آپ کو۔ جیسے حسین پہچان کروا رہے تھے کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اس روح زمین پر مجھ سے افضل و اعلیٰ اس وقت کون ہے؟ ایسے ہی اس روح کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان بدبختوں کو بتائے کہ میں کون ہوں، تاکہ ممکن ہے سنتے سنتے انہی میں سے کوئی حر نکل جائے، انہی میں سے کوئی حر نکلے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہاتھ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیر توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھیں توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ زبان توبہ کر لے، جیسے حر نے کیا، اور حر یزید کی فوج سے پلٹ کر حسین کے قدموں میں آ گیا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر جو مارکہ کربلا بپا ہے، اس مارکہ کربلا میں حسین کو جتائیں اور یزید کو ہرائیں۔ آپ سب لوگوں نے یہ پروگرام رکھا، مبارکباد کے مستحق۔ آپ کے سینے میں حسین کی محبت ہے، حسن کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث سنا دو، اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ دو حدیثیں سناتا ہوں، دونوں پہلو سے، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی اور ادھر سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یعنی سب سے مقدس جگہ،
سب سے مقدس جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے. حجر اسود کہاں ہے؟ کعبے میں. کعبے کے ایک کونے میں دیوار میں حجر اسود لگا ہے نا، وہ پتھر جس کو چومتے ہیں لوگ جا کر، اس کو حجر اسود کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک بار 2 رکعت پڑھے، نہیں، ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھے، یعنی روزے کی حالت میں ہو اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہو، لیکن دل میں اہل بیت کا بغض لیے ہوئے، دل میں اہل بیت سے نفرت ہو، دل میں اہل بیت سے عداوت ہو، تو فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ شخص جہنمی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ شخص جہنمی ہے. کون؟ جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر دل میں اہل بیت کا بغض چھپا ہوا ہے تو وہ جہنمی ہے. تو ہندوستان کے کسی کونے میں رہ کر کے اور کسی مسجد میں سجدہ پہ سجدہ کرے اور پیشانی پہ رگڑ رگڑ کے جو ہے ٹھیلا پڑوا لے اور دل میں اہل بیت کا بغض چھپا ہوا ہو، وہ کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم وہ جہنم ہے. اور اللہ کے نبی ایک حدیث میں اور فرماتے ہیں، آخری بات گفتگو ختم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے، جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے، وہ 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی اس کی. یہ تو ہونا ہی ہونا، یا تو منافق ہوگا. اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں پیغمبر اگر کسی کو منافق کہہ رہے ہیں تو مطلب کافر. جی یہ آج والا حکم منافق نہیں، آج کا ہے نا بھائی، بات کرے تو جھوٹ بولے وہ بھی منافق ہے، وعدہ کرے تو خلاف کرے وہ بھی منافق ہے، لیکن جب حضور یہ بات کر رہے ہیں تو کافر. 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی اس کی. کس کی؟ جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے، جو حسین کا حق نہ پہچانے، جو حسن کا حق نہ پہچانے، جو علی و فاطمہ کا حق نہ پہچانے. یا تو وہ منافق ہوگا مطلب کافر ہوگا، یا وہ زنا کی پیداوار ہوگا، اس کی نسل درست نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے لال. یا تو وہ حرامی النسل ہوگا، جو اہل بیت رسول کا حق نہ جانے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا، وہ حرامی النسل ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا. اور اگر حلالی بھی ہوگا اور اہل بیت کا حق نہ پہچانتا ہوگا تو تیسری حالت تو ہوگی ہی ہوگی کہ حیضی بچہ ہوگا. حیضی بچہ سمجھتے ہیں؟ بڑے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اشارے کی زبان میں بول دوں، بچے نہیں ہیں سمجھے، اللہ کرے وہ نہ سمجھے. مرد و عورت میاں بیوی حیض کے دنوں میں ملاقات کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب پیریڈز کے دن چل رہے ہوں عورت کے تو شوہر کا اس سے ملنا حرام ہے، نہیں مل سکتا ہے. اگر ملے گا تو حمل تو ٹھہر ہی سکتا ہے، حمل ٹھہرنے میں کوئی یہ نہیں، حمل تو ٹھہر جائے گا اگر ملے گا. تو حضور فرماتے ہیں بچہ وہ اچھا جو پاکی کے دنوں میں ٹھہرا، بچہ وہ اچھا جو پاکی کے دنوں میں ٹھہرا. رسول اللہ فرماتے ہیں، آپ سوچیں رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے اتنے سخت جملے نکلے، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اہل بیت کا حق کتنا عظیم ہے. رسول نے تو کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدترین لوگوں کے لیے بھی رسول اللہ نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. مگر اس انسان کے لیے جو اہل بیت مصطفیٰ کا حق نہیں پہچانتا ہے، اس کے لیے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ہوگا، یا حرامی النسل ہوگا، یا حیضی بچہ ہوگا. ناپاکی کے دنوں میں اس کا نطفہ ٹھہرا. تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اہل بیت کا حق پہچان رہے ہیں، اور پہچان کر آپ نے مولانا تنویر صاحب کی قیادت و سرپرستی میں اس اجلاس کا انعقاد کیا. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اور جن لوگوں نے بھی جیسے بھی حصہ لیا ہے اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ جانتا ہے. ہم یہی دعا کریں گے کہ حصے کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اپنے فضل کے مطابق اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، اور اہل بیت کا صدقہ انہیں عطا فرمائے. اہل بیت کے صدقے میں ان کی دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. میں نے کوئی واقعہ نہیں